ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین، جس موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے صراط مستقیم کے راہ حق کے تقاضے. راہ حق یعنی سیدھا راستہ، صراط مستقیم. اس پر چلنے کے لیے اور اس پہ برقرار رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو یہ دعا ہماری قبول ہو اور واقعی ہم اس راستے سے بھٹکنے نہ پائیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وقت بہت ہی کم ہے، کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ اگر ہمیں حق پر رہنا ہے، حق تک پہنچنا ہے، تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہماری نیت صحیح ہے تبھی آگے کے سارے مرحلے آسان ہوں گے. لیکن اگر نیت ہی صحیح نہیں ہے تو پھر آگے کی ساری راہیں بڑی دشوار ہیں. اسی لیے بہت سارے محدثین جب اپنی حدیث کی کتابیں لکھتے تھے تو شروعات حدیث نیت سے کرتے تھے، انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے پہلے درجے پر حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کی شروعات بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انما الاعمال بالنیات سے کی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے، صاف ستھری ہے، تو پھر اعمال بھی اسی طرح سے ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. سب سے پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ نیت صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر برقرار ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر نماز میں، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر برقرار. گرچہ آپ کو لگے کہ آپ صحیح راہ پر ہیں، پھر بھی استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. صحیح راستہ مل جانا بھی کافی نہیں ہے، موت تک اس راستے پر آپ کا ٹکے رہنا، برقرار رکھنا، یہ اہم معنی رکھتا ہے. ورنہ ایک ایک سی شخصیات پیدا ہوئیں اور انہوں نے ایک ایک سے کارنامے انجام دیے، لیکن آخرت میں تباہ و برباد، یعنی آخری عمر میں تباہ و برباد ہو گئے، بدعقیدگی کے شکار ہو گئے. کتنے لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، کتنے دین کے دشمن بن گئے، کیا کچھ نہیں ہو گیا. اسی لیے حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس عمل کا اعتبار ہوگا جو آپ کی زندگی کے آخری حصے میں آپ کے ساتھ جڑا ہے. شروع میں آپ کیا تھے اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ وہی عمل آخر تک نہ رہے. لیکن آپ نے پوری زندگی نیک نیتی سے گزاری اور اچھے کام کیے، لیکن آخر میں پہنچ کے آپ کا ایمان ڈگمگا گیا، کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے، گمراہی کے ہتھے چڑھ گئے، تو پوری محنت برباد ہے زندگی کی. اس لیے یہ دعا بہت اہم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں. یہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف ہدایت پہ آ جانا کافی نہیں، ہدایت پہ ٹکے رہنا، برقرار رہنا یہ ضروری. اس کے لیے ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں. تو یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور تیسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم علم حاصل کریں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو
تیسری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم دین. علم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ علم دین ہے، یعنی دین کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اچھا، اس طرح کے جو نصوص ہیں نا جہاں طلب علم کی فضیلت ہے، طلب علم کا حکم ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ دینی دنیاوی علم کا فرق نہیں کرنا چاہیے، اس میں دونوں مراد ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث میں جس علم کی بات ہوتی ہے اس سے مراد علم دین ہے. دنیاوی علم بھی آپ حاصل کریں، اس کی بھی اجازت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو فضیلت ہے نا کہ فرض، یہ فرض علم دین کو کہا جا رہا ہے. یہ جو ہے یہ میڈیکل کا علم فرض نہیں ہے، کوئی سیکھ رہا اچھی بات ہے، لیکن کیا ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے؟ نہیں. انجینئرنگ کا علم ہے، دوسرے بہت سارے علوم ہیں، تو وہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن یہ جو علم ہے جتنا، کیونکہ اسلام کی پریکٹس کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تو علم نہیں رہے گا تو کیسے اس پہ عمل کریں گے؟ تو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. ہم ایڈوانس درجے کا علم کی بات نہیں کرتے جو ایک عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے. ہم اس علم کی بات کرتے ہیں جتنی ہم سب کو لازمی طور پر ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نماز، اپنا روزہ ٹھیک ٹھاک ادا کر سکیں. اتنا علم ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو صحیح راستے پہ اگر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے. یہ سارے علوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو کہا گیا ہے، تو اس سے ایک چیز تو میں نے یہ کلیئر کر دیا ہے، غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں دنیاوی علم میں شامل ہے. یہ غلط فہمی میں نے دور کر دیا، دنیاوی علم شامل نہیں ہے. یہ دینی علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دنیاوی علم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیاوی علم میں شامل ہے، جب وہ حدیث آتی ہے مسلم وغیرہ کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک عالم کو جہنم میں ڈالے گا، تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ مولوی والا علم ہے. یعنی وہاں کوئی میڈیکل ڈاکٹر، انجینئر، وہ سب اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. نہیں، ہم نہیں مراد ہیں، یہ مولوی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. اور جب فضیلت کی بات ہوتی ہے بولتے ہیں ہم کو بھی انکلوڈ کرو، وہ فضیلت ہمارے لیے ہوئی. اور جب وعید کی بات آتی ہے نا جہنم میں جانے کی، ان مولویوں کو جانے دو، ہم نہیں اس میں مراد ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے، سمجھے؟ تو یہاں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سے مراد کیا ہے؟ دینی علم فرض ہے. تو ایک غلط فہمی جو عصری علم کو بھی اس میں گھسیٹ دیتے وہ نہیں. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ علم کی درجہ بندی نہیں جانتے کہ کون سا علم آپ کو سیکھنا ضروری ہے. کہ آپ کو کیا سیکھنا چاہیے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ، یہ سب سیکھنا چاہیے نا. لیکن اب ایک طبقہ ہے وہ سب سے پہلے نوجوانوں کو پکڑ کے کیا سکھائے گا؟ وہ فتن کی بات ہے، کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ وہ دجال آئے گا، پھر مہدی آئیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر اب ڈھونڈ کے نکلتے ہیں ڈھونڈنے کون ہے مہدی. کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا بیعت کر لیا، تو امام مہدی ہے. بتاؤ اس کو کیا سیکھنا چاہیے تھا؟ اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا، روزہ رکھنا نہیں آتا، دین کی بنیادی چیزیں نہیں آتی ہے، وہ جا کے مہدی ڈھونڈ رہا ہے، ان کی حدیثیں پڑھ رہا ہے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے گا، فتن کی جو حدیثیں ہیں نا وہ بعد میں. حدیث کی کتاب میں شروعات میں محدثین کون سی حدیث لاتے ہیں؟ عقیدے کی حدیثیں لاتے ہیں، پھر طہارت کی حدیثیں، صفائی ستھرے، پھر نماز کی بات بتاتے ہیں. اسی ترتیب سے محدثین بتاتے ہیں کہ یعنی محدثین کی حدیث کی کتابوں کی جو ترتیب ہے نا، جو چیپٹر ہیں، وہ ترتیب اس لیے ہیں تاکہ سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو عقیدہ سیکھنا ہے، آپ کو نماز سیکھنی ہے، آپ کو زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ جو ضروری چیزیں وہ اسی ترتیب سے ہیں. اب کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھو، فتن کی حدیث سب سے لاسٹ میں، وہ سب سے پہلے نہیں سیکھنا ہے. ہمارا نوجوان سیکھنا چاہتا ہے، اس کے دماغ میں کہ سیکھو، لیکن شروعات کہاں سے کریں؟ کہاں سے شروعات کریں؟ وہ شروعات کرتا ہے فتن کی حدیثوں سے اور جا کے کسی ڈھونگی مہدی کے گود میں بیٹھتا ہے، اس کی بیعت کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے مہدی ہیں، یہ ہمارا بیڑا پار لگائیں گے، مسلمانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. کسی بھی للو پنجو آدمی کو امام مان کے بیٹھ جاتا ہے. یہ غلط ہے، یہ دوسری غلط فہمی ہے. ایک تیسری غلط فہمی طلب علم کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ لوگ علم کی شروعات صحابہ کرام کے اختلاف کو لے کر کرتے ہیں. ان کے یہاں کل کائنات کیا ہے؟ صحابہ کرام میں کون حق پر تھا، کون باطل تھا، کیا جھگڑا ہوا، وہی ان کی کل دنیا ہے، کل کائنات. انہیں نماز کے مسائل نہیں معلوم، عقیدے کے مسائل نہیں معلوم، روزے کے مسائل نہیں معلوم، کچھ نہیں پتہ. یہ پتہ ہے کس سے کس کا جھگڑا ہوا، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا. حالانکہ اس معاملے میں سلف نے بات کرنے سے روکا ہے.
یعنی جس علم کو لینے سے سلف نے روکا ہے کہ آپ ان اختلافات کا تذکرہ مت کرو، یہ آج کے بچے وہی سے شروعات کرتے ہیں. یہی ہماری کل کائنات ہے، یہیں سے ہم کو دین سیکھنا ہے. آپ دیکھ لیں کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے، کیا کسی نے صحابہ کرام کے جو اختلافات ہیں، لڑائیاں، مغازی، اس کی شروعات ہو رہی ہے حدیث کی کتاب میں؟ وہاں چیپٹر پہلا ہی نہیں ہے. اور بات کی چیزیں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں، سارا چیز آپ نے سیکھ لیا تو چلیے آپ وہ بھی سیکھیے. لیکن جو اختلاف کا معاملہ ہے وہ کبھی کسی خاص موقع پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، خاص مجلس کی چیزیں ہوتی ہیں، خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہر آدمی اس کو لے کے گھوم رہا ہے. یہ علم سیکھنے کا مطلب نہیں ہے. علم کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن اور حدیث صحابہ کرام کا فہم ہے. اور جو سیاسی اختلافات صحابہ کے مابین ہوئے ہیں، ان اختلافات کو حدیث میں فتن کہا گیا. حدیث میں ان کو فتن کہا گیا. فتن یعنی فتنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات سے، اس میں شرکت کرنے سے روکا ہے. اسی لیے جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوئے تو اس وقت صحابہ کرام کے 3 گروہ ہو گئے. 3. ابھی ایک منچلا ہے، وہ نوجوانوں کو، جاہلوں کو جمع کر کے کیا بولے گا کہ اس زمانے میں تم ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے یا معاویہ کے ساتھ ہوتے؟ کس کا ساتھ دیتے تم؟ یہ جذباتی سوال. کس کا ساتھ دیتے، علی یا معاویہ؟ آدمی ان دونوں کا تقابل کرے گا. ظاہر سی بات ہے، نو ڈاؤٹ کہ علی رضی اللہ عنہ معاویہ سے افضل ہے، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں، اختلاف نہیں. تو بائی ڈیفالٹ ہمارا ذہن کیا جواب دے گا؟ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب یہاں پہ ڈنڈی کیا ماری بندے نے؟ جو تیسرا گروہ تھا اس کو ہائڈ کر دیا، چھپا دیا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا. حالانکہ اس فتنے کے وقت، ان اختلافات کے وقت صحابہ کرام کا ایک تیسرا گروہ تھا. اس کا موقف کیا تھا؟ اس کا موقف یہ تھا، نہ ہم علی کا ساتھ دیں گے نہ معاویہ کا ساتھ دیں گے، ہم دونوں سے الگ رہیں گے. اس وقت صحابہ کرام کی 10,000 کی تعداد موجود تھی، اور لڑائی میں دونوں طرف ملا کے کتنے صحابہ شریک ہوئے؟ 30 بھی نہیں شریک ہوئے. 30 کم یہ جو باقی 10,000 تھے وہ سب ان دونوں سے کٹے ہوئے تھے. تم دونوں آپس میں لڑ رہے ہو، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. اور جو ان دونوں کے ساتھ تھے بھی، ایک تو 30 بھی تعداد نہیں تھی، کوئی کھڑا ہو کے گنا دے، بہت بڑا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے، کھڑا ہو کے گنا دے کتنے صحابہ تھے دونوں طرف. وہ جھوٹی روایتیں لا کے لائے گئے، ہزاروں صحابہ تھے، یہ تھے، نام گرا کون کون تھے دونوں طرف نہیں. اور جو صحابہ شریک بھی ہوئے، جن صحابہ نے شرکت بھی کی، ان میں سے بھی کئی صحابہ میدان میں تو اتر گئے، میدان جنگ میں، لیکن تلوار نہیں چلائی. کیا ہم تو اپنے والد کے ساتھ میں آ گئے، اپنے والد کے لحاظ میں، لیکن ہم کسی پہ ہتھیار چلانے والے نہیں. جیسے علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حسن رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، کسی کو نہیں مارا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ مت جاؤ لڑائی کرنے، اپنے والد کو روک رہے تھے. ان کے والد چلے گئے لڑائی میں تو یہ بھی اپنے والد کے لحاظ میں چلے گئے. دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف عبداللہ بن عمرو اپنے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے آئے. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں تو کسی کو نہیں ماروں گا. بولے تو کیوں آ گیا میدان میں؟ کہا میرے ابا آ گئے تو میں بھی آ گیا، ان کا لحاظ میں آ گیا. آپ سوچو، جو لوگ شریک ہوئے اس میں بھی کئی صحابہ شریک ہونے کے باوجود بھی لڑنا نہیں چاہ رہے. باقی تمام صحابہ خاموش ہیں، ہم کسی کا ساتھ نہیں. اس میں ایک بہت بڑا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو عشرے مبشرہ ٹاپ 10 صحابہ میں سے، جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی، وہ اس گروہ میں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو جنتی صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایمان کی گواہی دی، ان کو ایمان کی سرٹیفکیٹ دیا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی کہ ان کو اور کیا چاہیے. وہ کہتے تھے میں دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا. اور اس وقت صحابہ کسی بھی فتنے کے وقت صحابہ کرام کے علماء کی جو بڑی تعداد ہوتی نا، وہ صحیح نمائندہ ہوتی ہے، صحیح موقف اس کے پاس ہوتا ہے. ان لڑائیوں کے صحابہ کے جو علماء تھے، ان علماء کی بڑی تعداد سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تھی، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھی. اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر عمل کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تھے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے لڑائی نہیں لڑنی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے احادیث کے حافظ اور سعد بن ابی وقاص وہ جو ہے اسی طرف ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوارج سے قتال کے وقت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے, وہ اس سے پہلے جنگ جمل جنگ صفین میں نہیں آئے کسی کا ساتھ دینے, بولے آپس کی لڑائی ہم نہیں آئیں گے. خوارج کو مارنے کے بعد ہی تو پہنچ گئے, کیونکہ حدیث ان کو معلوم تھی ان سے لڑنا. اور بھی جتنے بڑے 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 نام ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے صحابہ کرام جو فتویٰ دینے والے, افتاء کے مقام پر فائز, علمی رہنمائی کرنے والے نمائندہ, اتنے بڑے بڑے اسٹار, اتنے بڑے بڑے صحابہ, وہ سب ایک طرف ہیں. تو صحابہ کرام کا کتنا گروہ ہے؟ 3 گروہ ہے. ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا, ایک علی رضی اللہ عنہ کا, ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا. سب سے بڑی تعداد صحابہ کرام کی سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہے, علماء کی بڑی تعداد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. اور ان تینوں سے جب دلائل پوچھے جاتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ آپ لڑنے جا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ معاویہ آپ کے پاس دلیل ہے. سعد بن ابی وقاص آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ علی رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا جاتا ہے, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں, میرا اجتہاد ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے, وہ بھی کوئی حدیث نہیں پڑھتے, کہتے ہیں کہ ہمیں خون کا بدلہ چاہیے, باقی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص سے پوچھا جاتا ہے تو وہ نبی کی حدیث پڑھتے ہیں. اس گروہ کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے, نبی کی حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ فتنے رونما ہوں گے, اور ایسے وقت میں تم اپنی تلوار پتھر پہ رکھ کے توڑ دینا, فتنے میں شریک نہیں ہونا. ہم فتنے میں شریک نہیں ہوں گے. یہ بندہ کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم ہوتے تو معاویہ کی گردن پہ تلوار رکھ دیتے, اور حدیث رسول کہتی ہے کہ اس ٹائم پہ تم رہنا تو اپنی تلوار پتھر پر رکھ دینا, اور یہ کہتا ہے صحابی کے گردن پہ رکھ دیتا. یہ ساری خرافات اور یہ ساری بے چینی کیوں؟ اس لیے کیونکہ طلب علم کی صحیح راہ نہیں ان کے پاس. ان کی کل کائنات صحابہ کرام کے اختلاف ہے, انہیں اختلاف پہ جیتے ہیں, اسی پہ مرتے, اسی پہ ڈسکس کرتے ہیں, باقی دوسرے معاملات میں کچھ نہیں. تو علم سیکھنا ہے نا, علم حاصل کرنا فرض ہے. تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو شروعات کہاں سے کرنی ہے. بیسک علم کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ آپ کی نیت صحیح ہو, آپ کے پاس شرعی علم ہونا چاہیے, لیکن آپ کی شروعات عقیدے سے ہو, نماز سے ہو, روزے سے ہو. یہ سارا علم سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے. ورنہ ایک بندہ انتہائی بدکردار, فاسق, فاجر, اس کا دینی اعتبار سے کوئی اسٹیٹس نہیں اس کا ہے, اور وہ صحابہ کرام پر بکواس کرتا ہے, صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے. یہ کیا اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اس نے علم حاصل کرنے کی صحیح رائے پر جو ہے نہیں گامزن ہوا. یہ تیسری غلط فہمی ہے طلب علم کی رائے میں. ایک چوتھی غلط فہمی یہ بھی ہے میرے بھائیو, وقت تو میرے پاس بہت کم ہے ورنہ بہت ساری باتیں تھیں. چوتھی غلط فہمی طلب علم کے لیے, یعنی راہ حق کی تلاش اگر چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے سلسلے میں چوتھی چیز یہ کہ کچھ لوگوں نے علم حاصل کرنے کے جو الگ الگ طریقے بنا رکھے, اس میں صحیح طریقہ, صحیح پیٹرن ان کے پاس نہیں ہے. جیسے آپ قرآن و حدیث ماننا, یہ تو ہر کوئی کہتا ہے قرآن حدیث ماننا, لیکن قرآن و حدیث کو کیسے سمجھنا ہے, کس طریقے پر اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہے, اس کے لیے دنیا میں الگ الگ آئیڈیالوجی ہے. ایک ہے مقلدین کا گروہ, ان کا کہتا ہے, ان کو کہنا ہے کہ ایک امام کو طے کر دو, وہ بتائے گا قرآن کا مطلب, حدیث کا مطلب, اس کی سنیں گے. ایک امام یا گروپ کھڑا کر دو, وہ بتائے گا, جیسا بتائے جیسا مان لیتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثریت دیکھ لو, اکثریت جو کہتی ہے اس کو مان لیتے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کسی کے مت سنو, ہماری عقل ہے نا, اللہ نے دیا, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, جو سمجھ میں آتا ہے مان لو. مطلب الگ الگ آئیڈیالوجی ہے. کچھ لوگ خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں, کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا, کوئی ہم کو آ کے بتایا گیا کہ ایسا کرنا. یہ اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو خوابوں کو سہارے اپنا مسلک کھڑا کرتے ہیں. اس میں صحیح رائے وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں جس کی طرف حکم دیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو اس طرح سے سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا. اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں, اگر تم اس طرح ایمان لاتے ہو, اے لوگوں اگر تم اس طرح ایمان لاتے ہو, یہ لوگ اگر اس طرح ایمان لائیں جس طرح ہمارے صحابہ ایمان لائیں, نبی کے صحابہ ایمان لائیں, تو ہدایت پر آ جاؤ گے. تو راہ حق کا تقاضا کیا ہے؟ صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے. قرآن حدیث کا وہ مطلب لینا ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے, جو صحابہ کرام کی رائے تھی.
تو صحابہ کرام کے دور میں تو ایسا کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، وہ سیاسی اختلاف تھا لڑائیوں کا، اور وہ ختم بھی ہو گیا، اینڈ ہو گیا۔ وہ جو سیاسی اختلاف تھا اس کو بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا صلح کر کے، کچھ ٹائم کے لیے تھا وہ، اب وہ بھی گنتی کے چند صحابہ اس میں انوالو تھے، کچھ ٹائم کے لیے تھا، وہ اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، واپس سے امت متحد ہو گئی۔ اور جب اتحاد ہوا تو پوری امت نے کہا کہ یہ عام الجماع ہے، یہ اجتماعیت کے سال ہے، اتحاد کا سال ہے، سب متحد ہو گئے، سب ایک ہو گئے، وہ تو ختم ہو گیا۔ اور عقیدے میں، فقہ میں، ان سب معاملات میں سارے صحابہ کرام کا منہج ایک ہے، ان کا مسلک ایک ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صحیح رائے وہ ہے جو صحابہ کرام کی رائے ہے، انہوں نے کیسے قرآن سمجھا، انہوں نے کیسے حدیث سمجھا۔ اس لیے آپ آج دیکھیں گے کہ ہر آدمی الگ الگ طریقے سے بلا رہا ہے آپ کو۔ ایک اور ہے علم کی رائے، طلب علم کی رائے، ان کی نظر میں بس کیا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کرنا، بس اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت تو آلریڈی قائم ہے، تمہاری کیا اوقات اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کرو گی؟ ہاں، آدمی چھوٹا سا آدمی اور کتنی بڑی بات بولتا ہے اللہ کی حکومت قائم کری، یہ اوقات اللہ کی حکومت قائم کر گیا، بےہودہ ہے، کس دنیا میں رہ کے بات کر رہا ہے؟ کیا اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے؟ اللہ جس کو چاہے حاکم بنا دے، جس کو چاہے۔ آپ شریعت کے قیام کی بات کرو، آپ لوگوں کو نمازی بناؤ، یہ شریعت کی طرف لاؤ، حکومت اللہ کے ہاتھ میں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بندوں میں جس کو دینا ہوگا اللہ دے گا، جس کو دینا ہو چھین لے گا، یہ بندوں کی حکومت ہوتی ہے، یہ دنیا میں انسان حکومت کرتا ہے، اللہ نے، اللہ کی حکومت تو پہلے سب پہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو شریعت کا پابند بناؤ، آپ کی یہ اوقات نہیں کہ اللہ کی حکومت قائم کرو گے، اللہ کی حکومت آلریڈی قائم ہے، تم پر بھی قائم ہے، تمہاری سانس نہیں چل سکتی اللہ نہ چاہے تو، حکومت نہیں اللہ تعالیٰ کی تم پر، پہلے سے اللہ تعالیٰ کی حکومت، تم کچھ نہیں کر سکتے، آلریڈی اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہے، تمہیں کچھ کرنا تو شریعت قائم کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ہم کو، چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے، اب لوگوں کو اچھائی کی طرف لاؤ، باقی جو ہمارا جینا مرنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اس میں ہم کو کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت آلریڈی چل رہی ہے۔ اب ان کا جینا مرنا بس اسی پہ ہے، آدمی فاسق فاجر شرک بدعتی کچھ بھی کرتا رہے، کوئی دقت نہیں، بس وہ ایک نعرہ لے کے چل رہے ہیں۔ اتنی ساری گمراہیوں میں روائی، ان تمام جو الگ الگ راہیں نا، اس کا ایک ہی حل ہے، قرآن اور صحیح حدیث اور صحابہ کرام کا فہم، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا منہج، یہی راہ حق کا تقاضا، یہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جس کو ضمانت دی اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی، تاریخ واسط کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے 72 فرقے ہوئے، میرے امت میں 73 ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس میں حق پر کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، حق پر وہ جماعت ہوگی جو اسی چیز پر ہوگی جس پر میں ہوں۔ اللہ کے نبی کس پر تھے؟ قرآن اور حدیث، نبی کے پاس یہ دو چیزیں، لیکن آپ نے صرف ان دو چیزوں کا نام نہیں لیا، آگے ایڈ کیا وہ اصحابی، اور میرے صحابہ جس پر ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عقیدے کو، منہج کو، ہر معاملے میں ان کی زندگی کو، ان کو سیرت کو سامنے رکھنا، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے کہ انہوں نے نماز کیسے پڑھی، انہوں نے روزے کیسے رکھے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، یہی چیز ہم کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر معاملے میں یہی رول اپنا لیں، قرآن حدیث اور صحابہ، ان تینوں چیزوں کو لازم پکڑ لیں، ہر فتنے سے آپ بچ جائیں گے، آپ ہر گمراہی سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، عبادت کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ صحابہ کرام کی زندگی میں جا کے دیکھیں، ان کا اسوہ کیا ہے، ان کا نمونہ کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، اس میں آپ کو ہر چیز کی نجات ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی تو یہی ہے۔ ایک روایت مسند احمد کی اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں یعش منکم، کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا، فسیرا اختلافا کثیرا، تو بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو کرنا کیا ہوگا؟ فعلیکم بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری معروف سنتوں پہ عمل کرنا، اور جو خلفاء راشدین کی سنت ہے اس پہ عمل کرنا۔ معروف سنت، معروف جھوٹی من گڑت حدیثوں پہ نہیں، جو معروف ہو،
جو صحیح ہو، جو ثابت ہو، اس پہ عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا، ما انا علیہ الیوم و اصحابی، وہاں بھی صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا آمنو کما آمن الناس، سورہ بقرہ میں، اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا۔ تو قرآن نے بھی صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن اور حدیث، جب قرآن و حدیث پر سب سے پہلے پریکٹیکل عمل کر کے جس قوم نے دکھایا وہ صحابہ ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے قرآن و حدیث پہ عمل کیا، نبی کے پہلے شاگرد ہیں، پہلی پیڑھی ہے۔ اگر وہی غلط ہے تو پھر صحیح کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ آج کے دور کے لوگ ہیں، اس کے بعد جو دور آئے گا وہ پھر ہوں گے، اس کے بعد جو آئیں گے وہ پھر ہوں گے۔ تو صحابہ کو اپنے دور کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین لوگ کہا ہے، سب سے بہترین دور کا ہے۔ تو اگر بعد کے لوگ صحابہ کرام کی پالیسی سے ہٹ جائیں، ان کے منہج سے ہٹ جائیں، وہ کیسے صحیح راہ پہ جا سکتے ہیں؟ تو راہ حق کا تقاضا یہ، صراط مستقیم کا تقاضا یہ کہ قرآن حدیث اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر جو ہے ہم رہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ اللہ رب العالمین کے یعنی بہت سارے معاملات میں آپ دیکھیں، اگر عبادت کا معاملہ دیکھیں تو عبادت میں بھی صحابہ کرام اللہ کے رسول کے طریقے سے نہیں ہٹے ہوئے ہیں۔ عبادت، صحابہ کرام کو عبادت کا بہت شوق ہے، لیکن اس شوق میں انہیں بدعت ایجاد کرنا بالکل گوارا نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو چن چن کے عمل کرتے تھے، ابن بطہ نے صحیح سند سے نکل کیا فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنا، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وان رآہ الناس حسنا، گرچہ لوگ اسے حسنا ہی سمجھے، اچھی سمجھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں دیکھا لوگ بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، کنکر پتھر پہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، تو کیا فرمایا؟ کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم لوگوں نے یہ شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے کیا کہا ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو اچھا ہی ارادہ کیا ہے، صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہیں جو خیر کے متلاشی ہیں لیکن ان کو خیر نہیں ملتا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ خواتین مسجد میں آئے تو انہیں مت روکو۔ ان کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے۔ عبداللہ بن عمر نے زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی نے کہا ہے کہ عورتوں کو آنے دے اور تو کہہ رہا ہم روکیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا منہج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح صریح کلیئر حدیث آ جائے، اللہ اس رسول کا حکم آ جائے، اس میں اپنی عقل نہیں لڑانا ہے، اپنا احتیاط بھی اور تقویٰ نہیں دکھانا۔ عبداللہ عمر کے بیٹے کی نیت حدیث کے انکار کی نہیں تھی، ان کا بیٹا سمجھ رہا تھا کہ وہ تو نبی کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، اس دور میں بڑی نیکیاں تھیں تو عورتیں جاتی تھیں، کوئی فتنہ نہیں تھا۔ ابھی ہمارا دور الگ ہے، یہاں فتنے ہیں، ہم عورتوں کو نہیں جانے دیں گے، یہ اور تقویٰ ہے جو مطلوب ہی نہیں۔ ڈانٹ دیا عبداللہ بن عمر نے، نہیں۔ تو اپنی عقل مت لڑاؤ، اپنی سیاست مت چمکاؤ، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اس سے بہتر طریقہ نہیں لا سکتے۔ سب سے بہترین طریقہ وہی ہے، صحابہ کرام کی پیروی کرنا، ان کو ساتھ میں ان کے عقیدے، ان کے منہج کو سامنے رکھ کے چلنا۔ تو جتنے بھی فتنے ہیں میرے بھائیوں، چاہے کسی بھی نام کا فتنہ ہو، اگر اس میں صحابہ کرام کا طریقہ آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، تو آپ کو اس میں ہر مسئلے کا حل نظر آئے گا، ہر مسئلے کی صحیح رہنمائی نظر آئے گی۔ آج آدمی کنفیوز ہے، ہر آدمی اپنا اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے، اپنا اپنی دعویٰ پیش کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام کو آپ چھوڑ دیں تو قرآن اور حدیث کو کھیڑوال بنا لیں گے لوگ۔ ایک آدمی قرآن پڑھ کے جو چاہے استعمال کرے، آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم اہل قرآن والے، اس کا ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن میں نماز پڑھنے کی بات ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے قرآن میں نمازی نہیں، ہم نمازی نہیں پڑھیں گے۔ آپ سوچیں، یہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن حدیث نہیں ہے اس کے پاس، صحابہ کرام کا فہم نہیں، قرآن کی آیت کو کیسے سمجھنا ہے وہ صحابہ کرام نے بتایا نا۔ اگر وہ صحابہ کرام کا فہم نہیں رہے گا تو کچھ بھی سمجھتا رہے گا۔ ابھی ربیع الاول آتا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہو کے استدلال کرتا ہے
کہ قرآن میں ہے کہ عید میلاد مناؤ، استغفر اللہ. آیت پڑھ رہا کہتا ہے عید میلاد مناؤ، قرآن میں حکم ہے، قرآن میں حکم ہے. یہ تم کو سمجھ میں آیا؟ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اشارے پہ جان دینے والے تھے. تو صحابہ کرام کا جو فہم ہے، صحابہ کرام کا جو منہج ہے، وہی سچا راستہ ہے میرے بھائیوں. بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں بات کو آگے کروں، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن یہی بات کافی ہے. اگر اتنی بھی سی چیز ہم کو سمجھ میں آ جائے نا کہ ہر اختلاف کا حل، ہر الجھن کا حل، ہر پریشانی کا حل یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث اور قرآن و حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے، صحیح مطلب سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا فہم سامنے رکھیں. اصل دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. لیکن قرآن و حدیث کا صحیح میننگ کیا ہے، صحیح مفہوم کیا ہے، وہ صحابہ کرام، اس کے لیے صحابہ کرام کا فہم ضروری ہے. ورنہ ایک آدمی قرآن پڑھ کے آپ کو کچھ بھی بتا دے گا، ایک آدمی حدیث پڑھ کے آپ کو کچھ بھی بتا دے گا. جیسے ایک شخص ہے، اس کے سامنے ابھی میرے ایک ویڈیو ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، میری یوٹیوب چینل پہ بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، کہ علی مرزا سے کسی نے سوال کیا، وراثت کا سوال کیا، بہت ہی سمپل سوال، سادہ سوال تھا. اس کے جواب میں اس نے قرآن کی آیت پڑھ دیا اور صحیح بخاری کی حدیث پڑھ دیا اور جواب دے دیا. اب یہ جو اندھ بھگت ہیں وہ سن کے چلے گئے کہ بھئی قرآن پڑھا، قرآن سے دلیل دیا، حدیث، یقیناً قرآن کی آیت پڑھا، قرآن میں موجود ہے، حدیث پڑھا، صحیح بخاری موجود ہے، لیکن اس کا جو مطلب بتایا وہ مطلب اس کے اپنے گھر کا ہے، وہ مطلب وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا. اس کے جواب میں ہماری ویڈیو جا کے آپ دیکھیں. تو ایسے دھوکہ نہ مت کھائے کہ کسی آدمی نے قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ دیا. قرآن پڑھا لیکن قرآن کا مطلب وہ بتا رہا ہے جو اس کے اپنے گھر کا ہے. آپ کیسے ویریفائی کریں گے کہ یہ مطلب صحیح، یہ مطلب صحیح ہے؟ ایک آدمی قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، وہ کچھ مطلب بتا رہا ہے، یہ کچھ بتا رہا ہے، یہ کچھ بتا رہا ہے. ویریفائی کیسے کریں گے کون صحیح بتا رہا ہے؟ آیت ہر کوئی ایک ہی پڑھ رہا ہے، مطلب الگ الگ ہے. ایک ہی راستہ ہے ویریفائی کرنے کا. صحابہ کرام نے کیا سمجھا اس کو؟ کیونکہ وہ صحابہ کرام کے فہم کو ڈگری دی گئی، سند دی گئی ہے، سرٹیفکیٹ دی گئی کہ انہوں نے صحیح سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دی ہے. وہی صحابہ کرام کا فہم طے کرے گا ان میں سے کون صحیح ہے. ایک حدیث پڑھی جاتی ہے اللہ کے نبی کی، حدیث پڑھنے والا کوئی کچھ مطلب بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا. کیسے طے ہوگا کہ صحیح بات کیا ہے؟ صحابہ کرام کا فہم طے کرے گا. میں ایک مثال پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پر جیسے علم غیب ہے، ایک مسئلہ علم غیب، اختلاف بہت سارے مسائل ہیں لیکن ہم اسی میں سمجھ لیتے ہیں. علم غیب کا مسئلہ ہے. آپ کسی اہل حدیث کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں؟ وہ بولے گا نہیں، علم غیب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بولے گا کیوں؟ وہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنا دے گا، اللہ کے رسول کی کچھ حدیث پڑھ کے سنا دے گا. آپ کسی بھی دیدی کے پاس جائیں، پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں؟ وہ بولے گا ہاں تھا. دلیل کیا؟ وہ بھی قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنا دے گا، صحیح بخاری کی کچھ حدیث پڑھ کے سنا دے گا. عام آدمی کنفیوز ہے، بھائی دونوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہے، صحیح کیا ہے؟ ابھی صحابہ کرام کی عدالت میں لے کے جاؤ، دونوں کا فہم، دونوں کا مطلب. اگر ہم صحابہ کرام کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو صحیح بخاری میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ من حدثک انہ یعلم الغیب، پہلے کہتی کہ من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. آگے کہتی ہے ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو تمہیں یہ بتائے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تو جھوٹ بولتا ہے. وَهُوَ يَقُولُ، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہی ہے، اس مفہوم کی آیت ہے قرآن میں. تو قرآن کا حوالہ دے کے اما عائشہ کیا فرما رہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا. یہ اس آیت کا مطلب اہل حدیث نے ایک بتایا، بدعتی نے ایک بتایا. صحابہ سے کس کا فہم میچ کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کا فہم ہے نا ترازو ہے نا ان کی عدالت، وہاں جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں صحابہ کرام کا کیا فہم ہے، ان کا کیا، انہوں نے کیا مطلب بیان کیا. تو صحابہ کرام کا فہم ترازو ہے، میزان ہے، کسوٹی ہے. ہر فتنے کو آپ پرکھ کے چھانٹ سکتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط. ہر بدعت کو آپ لے جا کے صحابہ کرام کے فہم پہ چیک کرو. قرآن کی ایک آیت پڑھا گیا کہ اس میں ہے کہ میلاد مناتے ہیں، اب لے جاؤ صحابہ کرام کی زندگی میں جاؤ، کیا صحابہ کرام نے ان آیتوں کو پڑھا؟ ہاں پڑھا. پڑھنے کے بعد یہ مطلب سمجھا؟ نہیں سمجھا، تو ریجیکٹڈ ہے تمہارا فہم. صحابہ کرام نے مطلب نہیں سمجھا. جتنے بھی بدعتی ہیں اپنی بدعت پر کوئی آیت پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، اس کا جو مطلب بتاتے ہیں، یہ سارا مطلب صحابہ کرام کی زندگی میں جا کے ڈھونڈو. ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کے اقوال، ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے. آپ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، المحلہ ابن حزم،
سنن سعید بن منصور، یہ ایسی بہت سا، بلکہ خود کتب ستہ کے اندر بھی مختلف مقامات پہ صحابہ کرام کے اقوال، ان کے افعال، ان کی نصیحتیں، ان کا علم محفوظ ہے۔ اس لیے ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کے اندر، کچھ لوگوں کی بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب صرف قرآن ماننے والا، حدیث ماننے والا۔ غلط بات ہے۔ قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حدیث کہتے ہیں، صحابہ کے آثار کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو اس سے مراد ہم ان تینوں کو ماننے والے ہیں۔ اہل حدیث مطلب قرآن کو ماننے والا، نبی کے فرمان کو ماننے والا، صحابہ کرام کے آثار کو ماننے والا۔ اہل حدیث میں یہ تینوں چیزیں انکلوڈ ہیں۔ اہل حدیث کا جو ٹائٹل ہے، جو لقب ہے، اس میں یہ تینوں چیزیں انکلوڈ ہیں، کیونکہ تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے، قرآن بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اور صحابہ کرام کا فہم بھی۔ وہ شخص اہل حدیث ہے ہی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم صرف قرآن حدیث دیکھیں گے، صحابہ کرام کے فہم کی، ان کے منہج کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اہل حدیث نہیں۔ یہ جو پرانے زمانے میں اہل الحدیث اہل الرائے کا جو اختلاف تھا، اس کی بنیادی یہی تھی کہ وہ صحابہ کرام کے فتاویٰ کو، ان کے اقوال کو ترجیح دیتے تھے بعد کے فتاویٰ پر، بعد کے لوگوں کے فتاویٰ پر۔ کہ صحابہ کرام کا ایک فتویٰ موجود ہے، ان کا ایک قول موجود ہے، ہم کسی کے نہیں دیکھنے والے۔ بہت ساری مثالیں۔ رمضان میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہے، دودھ پلانے والی ہے، روزہ چھوڑ دے گی، بعد میں قضا کرے گی یا کفارہ دے گی۔ چاروں مسلک کہتا ہے، چاروں مسلک کہ وہ کیا کرے گی؟ قضا کرے گی بعد میں۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، قضا نہیں کرے گی، وہ کفارہ دے دے گی، نفع۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ سے صرف یہی ملتا ہے، صحابہ میں یہ فتویٰ ملتا ہی نہیں ہے کہ قضا کرے گی۔ ہم صحابہ کے فتوے کو مانیں گے۔ میرے ایک کتاب ہے طلاق پہ، اس میں نے 10 مثالیں دی ہیں کہ چاروں امام متفق ہیں ایک مسئلے پر، لیکن ہم ان میں چاروں کو نہیں مانتے ان 10 مسائل میں، کیونکہ صحابہ کا الگ معاملہ ملتا ہے۔ عیدین میں ہمارے یہاں کتنا خطبہ ہوتا ہے اہل حدیثوں کیا؟ عیدین میں کتنا خطبہ ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر میں خطبہ، جمعہ میں 2 ہوتا ہے نا، عید میں کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے۔ یہ چاروں مسلک کس کے خلاف بولتا ہے؟ چاروں مسلک کہتا ہے 2 خطبہ ہونا چاہیے عید میں۔ چاروں مسلک، حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی، یہ چاروں کہتے ہیں 2 خطبہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں 1، کیونکہ صحابہ نے ایک ہی دی، حدیث میں ایک ہی صحابہ۔ یہ ہمارا کہنا ہے۔ یہ ہم نماز میں کھڑے کہتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملاؤ، چاروں مسلک کہتا ہے پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا، ایک نہیں چاروں بولتا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لو، چاروں مسلک کہتا ہے قدم سے قدم نہیں ملانا ہے، چاہے وہ حنبلی ہو چاہے حنفی ہو، کوئی بھی، سب کہتے ہیں نہیں ملانا، صرف اہل حدیث کہتا ہے ملانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام ملاتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے ایسی نماز پڑھی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی مسائل آپ دیکھیں گے، ہمارا منہج وہی ہے کہ اگر کوئی بات صحابہ کرام سے ثابت ہے نا، ہم نہ ائمہ کو دیکھیں گے، نہ کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ ہزاروں مفتیوں کے برابر ہے، تو قرآن حدیث اور صحابہ سے اگر ویریفائی ہو گیا کہ اس کا مطلب صحابہ سے ملنا، ہم کسی کی نہیں سننے والے اگر صحابہ سے ثابت ہو گیا۔ یہی صحیح راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی فیلڈ میں بات کرے، کیسی بھی بات کرے، آپ صحابہ کا منہج تلاش کرو کہ اس بارے میں صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اگر صحابہ کرام میں اختلاف بھی ہو جائے، دیکھیے بہت سارے مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوگا، تو اس اختلاف میں بھی صحابہ کرام کی جو گروہ ہے، چاہے فقہی اختلاف کوئی بھی ہو، ان میں سے ایک کے ساتھ رہنا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ نے کسی مسئلے میں 2 بات کہی، آپ تیسری بات کھڑی کر دو، ہاں کہ ہم ان دونوں کو چھوڑتے ہیں، ہم یہ لیں گے، نہیں، انہی دونوں میں سے ایک چوز کرنا آپ کو۔ آپ دیکھیں کہ اگر صحابہ سے 2 بات ملتی ہے تو دونوں میں سے کون دلیل کے قریب لگتی ہے؟ صحابہ کرام کی اکثریت کس کو فالو کر رہی ہے؟ صحابہ کرام دلیل سے زیادہ قریب کون ہے وہ چنو گے، لیکن صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ صحابہ کے 2 قول ہیں تو آپ کوئی تیسرا نہیں کھڑا کر سکتے، انہی دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا آپ کو۔ یہ ہے صحابہ کرام کی فہم کی اہمیت، کیونکہ جس طرح سے ان کی ضمانت دی گئی نا، ان کی فضیلت بتائی گئی ہے، ہم میں سے کسی کی فضیلت بتائی بھائی۔ صحابہ میں کتنی ہیں جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے بھائی، عشرہ مبشرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی فتویٰ ہو جس کو اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، ہماری کیا اوقات ہے بتائیں ان کے سامنے؟ یہ خلفائے راشدین یا عشرہ مبشرہ یا اہل الہجرہ یا اہل البدر، یہ سب کے سب جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہے۔ تمام مہاجرین کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، تمام اہل بدر کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، تمام اہل بیت رضوان کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، عشرہ مبشرہ کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، خلفائے راشدین کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع سے اور
یعنی صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کے ہاتھ میں جنت کے سرٹیفکیٹ رہے. ان کا فہم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں یہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، کچھ پتا نہیں اس کے بارے میں. تو صحابہ کرام کو ایسا نہیں کہ 2-3 صحابہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے. اہل بدر میں 313 سے 313 میں سے سب کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی. اہل بیت رضوان میں ایک بڑی تعداد تھی، سب کو کہا کہ جنتی. ایک بہت بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے جنتی کس بنیاد پہ؟ اگر ان کا فہم صحیح نہیں تھا، ان کا منہج صحیح نہیں تھا تو جنتی کیسے ہو گئے؟ جن صحابہ کرام کو اسی دنیا میں ڈکلیئر کہتے ہیں جنتی، ہم ان کے طریقے سے نہیں ہٹ سکتے. چاہے جو معاملہ ہو، چاہے فقہ کا معاملہ ہو، عبادت کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، حکومت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم صحابہ کرام کی جو رائے ہے، شاعرائے ہے، اس شاعرائے سے ہم نہیں ہٹ سکتے کسی بھی معاملے میں. ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی جو طریقہ ہے، ان کا جو عام راستہ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام چلے، اسی پہ ہمیں اپنانا ہے. اختلاف کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی رائے پہ چلنا ہے. صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، کثیر صحابہ اس کے الگ رہی، لیکن جب اتحاد ہوا سارے صحابہ نے سپورٹ کیا، یہی ہونا چاہیے تھا. جب صحابہ کا اختلاف ختم ہوا نا تو ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو گیا، یہ کنٹینیو چلنا تھا. سب خوش ہو گئے، یہ بہت اچھا ہوا، یہ بہت اچھا ہوا، سب متفق ہو گئے کہ یہی رائے صحیح ہے. تو یہ صحابہ کرام، ہم کسی بھی معاملے میں ان کے طریقے سے نہیں ہٹ سکتے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح فہم صحابہ کرام کے طور و طریقے کو اپنانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.